اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الاطیبین الانجبین الاطہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقروا کبارکم وارحموا صغارکم۔ خداوند متعال کا انتہائی شکر کہ اس نے پھر ایک بار ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم اس کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنی حاجت اور اپنی مشکلات کو پیش کرتے ہوئے اس کے مہمان بنے۔ ماہ رمضان المبارک اپنی تمام برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ ہمارے اور آپ کے درمیان آ چکا ہے۔ شب اول ماہ مبارک رمضان ہے۔ جس قدر ہو سکے ہم اس ماہ مبارک سے زیادہ فیضیاب ہوتے رہیں۔ کل کی گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ ماہ مبارک رمضان 7 فرصتیں لے کر آیا ہے، 7 مواقع لے کر آیا ہے، جس میں سب سے اہم اپنے ارادے کو قوی کرنا ہے، مستحکم ارادہ۔ یہ جس انسان کے پاس ہو جائے کہ اس کا ارادہ مستحکم ہو جائے تو پھر ساری مشکلات حل ہوتی نظر آئیں گی۔ ہماری مشکل ہمارے ارادے کی کمزوری ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان ہمیں اس بات کی قدرت دیتا ہے کہ ہم حلال چیزوں سے بھی خدا کی خاطر پرہیز کریں۔ اتنا ارادہ قوی ہو جاتا ہے کہ گرمی کی شدت کے باوجود بھی جو چیز حلال ہے اس سے بھی پرہیز کریں۔ تو یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ جو چیز حرام ہے اس سے بھی ہم پرہیز کر سکتے ہیں اگر ہمارا ارادہ قوی ہے۔ پیغمبر اکرم نے اس ماہ مبارک میں جو خطبہ دیا اس میں یہی فرمایا جو ہماری آئندہ گفتگو کا موضوع قرار پائے گا کہ وقروا کبارکم، اس مہینے میں اپنے بزرگوں کا احترام کرو، وارحموا صغارکم، اس مہینے میں اپنے بچوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آؤ، ہمدردی سے پیش آؤ، ہمدلی سے پیش آؤ۔ پھر پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ من اکثر فیہ من الصلاۃ علیہ ثقل اللہ میزانہ یوم تخف الموازین، جو اس مہینے میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ صلوات بھیجے گا، کل قیامت کے دن جب میزان اعمال پر اس کے نام اعمال کو رکھا جائے گا تو اس کے نیک اعمال کا پلہ بھاری ہوگا، جس دن تمام لوگوں کے نیک اعمال کا پلہ ہلکا ہوگا، جو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ مجھ پر صلوات بھیجے گا۔ ایک دوسری جگہ پیغمبر اکرم نے فرمایا من صلی علی مرتن، جو میرے اوپر ایک مرتبہ صلوات پڑھے گا صلی اللہ علیہ عشرا، تو اللہ اس کے لیے 10 مرتبہ درود و سلام بھیجتا ہے۔ ومن صلی علیہ 100 مرہ، اور جو میرے اوپر 100 مرتبہ صلوات بھیجے گا صلی اللہ علیہ 1000 مرہ،
تو خداوند متعال اس کے اوپر 1000 مرتبہ درود و صلوات بھیجتا ہے۔ ومن صلی علیہ 1000 مرہ، اور جو میرے اوپر 1000 مرتبہ درود و صلوات بھیجے گا، لا یعذبہ اللہ فی النار ابدا، تو اللہ کبھی بھی اس کو جہنم کے عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ ایک مرتبہ جو صلوات بھیجے گا، پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں خداوند متعال اس کے لیے 10 مرتبہ درود و سلام کا تحفہ بھیجے گا۔ ایک صلوات بھیجیے اور محمد وآل محمد۔ سیرت مصطفیٰ میں تربیت اولاد کے عنوان سے جو گفتگو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، عنوان سخن کے اعتبار سے، وقروا کبارکم، اپنے بزرگوں کا احترام کرو، اپنے بچوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آؤ۔ اس مہینے میں تربیت ایکسرسائز کا مہینہ ہے، پریکٹس کا مہینہ ہے، تاکہ تم اس مہینے کے بعد آمادہ ہو جاؤ۔ ایک بہترین معاشرہ کب تشکیل پاتا ہے؟ اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ ایک اچھی سوسائٹی کب تشکیل پاتی ہے؟ اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ ایک اچھے معاشرے کی، ایک سچے سماج کی، ایک آئیڈیل سوسائٹی کی اگر ہمیں تشکیل دینا ہے، ایک آئیڈیل سوسائٹی، تو اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں اس کے لیے پریکٹس کرنا۔ اور ایک آئیڈیل سوسائٹی کا جو قانون پیغمبر اکرم نے پیش کیا ہے وہ ہے وقروا کبارکم ورحموا صغارکم، اپنے بزرگوں کا احترام، اپنے بچوں کے ساتھ رحم دلی۔ کس وقت ایک معاشرہ بہترین معاشرہ ہوتا ہے؟ جب اس معاشرے کے بچے بہترین ہوتے ہیں، جو آئندہ سماج کو تشکیل دینے والے ہیں، جو آئندہ سوسائٹی کو تشکیل دینے والے ہیں۔ یہ بچے کب بہترین بچے ہوں گے؟ ایسے تو نہیں ہو جاتا ہے۔ یہ بچہ جو ہمارے گھر میں پروان چڑھ رہا ہے، وہ بچہ وہ نہیں ہوتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ کون چاہتا ہے کہ اس کا بچہ برا نکلے؟ آپ بتا دیجئے مجھے۔ ایک چور بھی نہیں چاہتا ہے کہ اس کا بچہ چور ہو، ایک شراب خوار بھی نہیں چاہتا ہے کہ اس کا بچہ شرابی ہو، ایک گنڈا بھی نہیں چاہتا ہے کہ اس کا بچہ گنڈا ہو، ایک گالی گفتہ کرنے والا بھی نہیں چاہتا ہے کہ اس کا بچہ بدزبان ہو۔ ہمارے بچے وہ نہیں بنتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، ہمارے بچے وہ بنتے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ ہم کتنا ہی بہترین چاہیں کہ ہمارا بچہ بہترین بن جائے، چاہنے سے نہیں بنتا ہے۔ جو دیکھے گا بچہ وہی کرے گا۔ تو ایک بہترین سماج کو تشکیل دینے کے لیے ہمیں بچے کی پرورش کے لیے تربیت حاصل کرنی ہوگی۔ ہمیں من کان لہ صبی فلیتصبا، جس کے گھر میں بچہ ہے اس کو بچے جیسی حرکت کرنی ہوگی بچے کے ساتھ، تب جا کے بچہ بچے کی زبان سمجھتا ہے۔ اس کے لب و لہجے میں ہمیں اس کو اچھائی سکھانی ہوگی۔ بچہ ہمیں اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے، جو دیکھے گا وہی ہمارا بچہ کرے گا۔ ہم ولو کہتے رہیں تم یہ کرو یہ کرو، نہیں کرے گا، وہ کرے گا جو ہم کر رہے ہیں۔ تو اگر ہمیں بچوں کی تربیت کرنی ہے تو ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں اس گھرانے میں جو بزرگ ہیں ان کے اوپر پہلے ہم کو دھیان دینا ہوگا۔ گھر میں جو خاتون خانہ اور عورت ہے اس کے سلسلے میں ہمیں توجہ دینی ہوگی، تب اس کے نتیجے میں ہمارا بچہ بہترین بچہ بن سکتا ہے۔ فقط ہم یہ چاہیں کہ ہم بچے کی تربیت کر دیں، نہیں۔ کیوں زمانے جاہلیت میں بچے عورت کو دیکھ کر نفرت کرتے تھے؟ جوان انسان
جب بچپنے سے جوانی کی طرف آتا تھا تو عورت کو دیکھ کے ذلت کا احساس کرتا تھا. کیوں ہے ایسا؟ ایسا کیوں ہے؟ اور کیا کیا پیغمبر اکرم نے؟ اس کے لیے آپ کو تاریخ دیکھنی ہوگی. یہ ایک جملہ نہیں ہے پیغمبر اکرم کا خطبہ ماہ شعبان میں، وقروا کبارکم وارحموا صغارکم، اپنے بزرگوں کا احترام کرو. زمانے جاہلیت میں عورت کی پوزیشن کیا تھی؟ عرب میں. عورت کی پوزیشن کیا تھی؟ یہودیت میں. عورت کی پوزیشن کیا تھی؟ عیسائیت میں. عورت کی پوزیشن کیا تھی؟ ہمارے ہندوستان میں. عورت کی پوزیشن کیا تھی یہ ویسٹ کلچر میں جو آج فیمنزم کا نعرہ دے رہا ہے، عورتوں کے حقوق کا نعرہ دے رہا ہے؟ کیا ہے پوزیشن؟ قرآن مجید عرب کلچر کی پوزیشن، اس کو سمجھنا ہوگا تب بات آگے بڑھ سکتی ہے. بچوں کی تربیت کوئی کھلونا نہیں ہے. تا وقت کہ عورت کی اہمیت کو نہیں سمجھا جائے گا اس وقت تک بچوں کی تربیت مشکل ہے. تا وقت کہ گھر میں رہنے والی لڑکی کی اہمیت کو نہیں سمجھا جائے گا اس وقت تک بہترین معاشرہ بنانا مشکل ہے. تا وقت کہ عورت کا احترام نہ سکھایا جائے اس وقت تک بچے کا احترام، اس سے ہمدردی و محبت مشکل ہے. یہ وقروا کبارکم وارحموا صغارکم کوئی معمولی جملہ نہیں، یہ پیغمبر اکرم کا جملہ ہے. پوزیشن قرآن مجید کیا بیان کرتا ہے؟ صورتحال قرآن مجید عرب جاہلیت کی کیا بیان کرتا ہے؟ سورہ النمل کی 58ویں آیت، اذا بشر احدکم بالانثی، کیا حالت ہے تمہاری جب تمہیں کوئی خوشخبری دیتا تھا تمہارے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، تو کیا ہوتا تھا؟ ظل وجہہ مسودا، تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا. قرآن مجید چہرے کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے. دل پہ اس کے کیا تھا؟ وہوا قدیم، وہ اپنے غصے کو پینے کی کوشش کرتا تھا، برداشت کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ برداشت نہیں کر پاتا تھا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا. کیوں چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا؟ وہ پریشان تھا کہ ہمارے یہاں جو آئی ہے لڑکی وہ ہماری ذلت کا سامان ہے. یہ کنسپٹ اور کلچر تھا لڑکی اور مؤنث کے سلسلے میں، فیمیل کے سلسلے میں. کیا کرے وہ یہ سوچتا تھا، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، وہ چھپانا چاہتا تھا اس بشارت کو جو دی گئی ہے قوم سے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. ایمسکہ علی ہون، کیا وہ سوچتا تھا کہ کیا وہ اس کو ذلت و رسوائی کے ساتھ محفوظ رکھے، ام یدسہ فی التراب، یا یہ کہ اس کو مٹی میں دفن کر دے. یہ زمانے جاہلیت کی پوزیشن تھی. قرآن فیصلہ سنا، الا ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ تم لوگ کرتے تھے. جو بھی آگے خبر دیتا تھا کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، معاشرے میں، سماج میں، قبیلے میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے کنارے ہٹ جاتا تھا کہ ارے یہ کیا بری خبر آئی، یہ کیسے ہو گیا. ایسے ایسے لوگ تھے جنہوں نے آ کے اعتراف کیا کہ نبی اللہ قیس ابن عاصم، نبی اللہ میں نے اپنی 12 لڑکیوں کو دفن کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قیس ابن عاصم آگے پیغمبر اکرم سے کہتا ہے، نبی اللہ میں نے اپنی 12 لڑکیوں کو دفن کیا ہے.
جب میری 13ویں لڑکی پیدا ہوئی تو میری بیوی نے اسے چھپا دیا، یہ کہہ کر کہ جو بچہ پیدا ہوا مر گیا۔ چھپتے چھپاتے میری اس بیٹی کو جب 13 سال کی ہو گئی تو ایک دن میں نے دیکھا، میں نے پوچھا کون؟ کہا یہ وہی بیٹی ہے جس کو میں نے بتایا تھا کہ وہ مر گئی۔ یہ مری نہیں تھی، میں نے چھپا لیا تھا۔ اب جو میں نے سنا کہ یہ میری بیٹی ہے تو میرے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی، اور میں نے چاہا کہ کسی طریقے سے اس کو دفن کر دوں۔ تو اب بڑی ہو گئی تھی، اب تو اس کو دفن نہیں کر سکتے تھے، اس کو بہانے سے لے گیا ریگستان کی طرف اور زمین کھودنا شروع کی میں نے۔ میرے چہرے پر جو گرد و غبار آ رہے تھے وہ میری بچی صاف کر رہی تھی، اور جب زمین قبر کی حد تک کھد گئی، میں نے لیٹنا چاہا تو میری بیٹی نے کہا بابا آپ نہ لیٹیے، میں لیٹ جاتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ پورا ہوا کہ نہیں۔ بس جیسے ہی میری بچی لیٹی ویسے ہی میں نے مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ بچی پہلے سمجھی کہ باپ کھیل رہا ہے، لیکن جب حلق حلق مٹی آنے لگی فریاد کر رہی تھی نبی اللہ میری بیٹی، لیکن مجھے کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تاریخ کہتی ہے پیغمبر اکرم نے جب یہ واقعہ سنا آپ دیدہ ہو گئے، رونے لگے، اور ایک جملہ پیغمبر اکرم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں کے ساتھ رحم نہیں کرتا ہے اس کے اوپر رحم نہیں ہوتا۔ وارحموا صغارکم، اپنے بچوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آؤ اگر بہترین معاشرہ تشکیل دینا۔ یہ واقعہ ایک نہیں ہے، ایک دو لوگ نہیں تھے، چند لوگ پیغمبر اکرم کے پاس آئے جنہوں نے اقرار کیا میں نے بھی کیا ایسے، میں نے بھی کیا۔ وہ بھی آئے جو بعد میں مسلمانوں کے حکمراں بن گئے، وہ بھی آئے، ان کو بھی یہ صفت حاصل تھی کہ انہوں نے بھی اپنی لڑکی کو دفن کیا ہے۔ المیہ نہیں ہے تاریخ اسلام کو تو اور کیا ہے کہ جس کے دل میں محبت نہیں وہ مسلمانوں کا حاکم بن گیا، اور یہی سلسلہ نسلوں میں آتا ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، آج تک پتہ نہ چل سکا کہ یہ علی مرتضیٰ کے ماننے والے اتنے رحم دل کیوں ہوتے ہیں اور دوسروں کے ماننے والے اتنے تند مزاج کیوں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جس کو مانتا ہے اس کی خوبی اس کے اندر آتی ہے، اس کے اثرات اس کے اندر آتے ہیں۔ آپ مشہد مقدس جا کر دیکھ لیجئے خادمین کا رویہ زائرین کے ساتھ، پتہ چل جائے گا کس کے ماننے والے۔ آپ مکہ و مدینہ جا کر دیکھ لیجئے زائرین کے ساتھ رویہ، آپ کو معلوم ہو جائے گا کس کے ماننے والے۔ آج آپ دیکھ لیں یہ درندگی، یہ وحشت، یہ دہشت گردی جو داعش گروپ کے ذریعے سے ہو رہی ہے، جس کے اندر اسلام کا جذبہ ہے اس کے اندر رحم دلی پائی جاتی ہے، جس کے اندر جاہلیت کا جذبہ ہے اس کے اندر درندگی پائی جاتی ہے۔ جو اپنی اولاد کو دفن کر دے اسے اثر نہ ہو، وہ دوسروں کی ناموس کے اوپر کیا رحم کھائے گا۔ آج یہ دہشت گرد گروپ جسے شیعہ سنی کا کنسپٹ دے کر مسلمانوں کے درمیان افتراق پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ وہ افتراق نہیں ہے، یہ وہ ہیں جو دہشت گرد ہیں، یہ جو جاہلیت کے زمانے کے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی نقاب اوڑھ لی۔ اسلام رحم دلی کا دین ہے۔ وَقَّرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ۔ ہندوستان قدیم میں عورت کی کیا حالت تھی؟ ایسا نہیں ایک بہترین معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ قدیم ہندوستان میں عورت کی، آج بھی آپ ستی پرتھا کی رسم جانتے ہیں کیا ہے؟ شوہر مر گیا تو اس کے ساتھ عورت بھی جل کے مر جائے، بیوہ ہو گئی تو اب وہ ہمیشہ کے لیے
اسے دوسری شادی کا حق نہیں ہے. اب وہ ہمیشہ کے لیے سفید ساری ہی پہنی رہے گی، ہمیشہ کے لیے ایک دوسری جگہ بیٹھے گی، ہمیشہ. یہ ہمارے کلچر نے اڈاپٹ کیا ہے نظریے کو. دین اسلام میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے. بیوگی کا زمانہ، جس زمانے میں عورت کو منع ہے کہ وہ کام نہ کرے جو سہاگن کرتی ہے، وہ فقط 4 مہینہ 10 دن ہے اگر حاملہ نہیں ہے. اور اگر حاملہ ہے تو اقصی حمل ہے ولادت ہونے تک. اگر ولادت کی مدت زیادہ ہے تو ولادت تک، اگر عدت کی مدت زیادہ ہے تو عدت تک. ورنہ اس کے بعد شریعت نے عورت کے اوپر پابندی نہیں لگائی ہے، دوسری شادی کی عورت کے اوپر پابندی نہیں لگائی ہے. یہ ہمارا سماج ہے، ہماری شادی بیاہ کی رسم و رواج ہے. شادی کی مسند کے اوپر بیوہ کو نہ بیٹھاؤ، فقط سہاگن بیٹھے. کس نے کہا؟ بیوگی لگ جاتی ہے. اس کے اوپر بیٹھ گئی بیوہ، سہاگن کے پاس بیٹھ گئی بیوہ. کیا ہو گیا بیوہ بیٹھ گئی تو؟ وہ کیسے چھوت ہو کر آئی ہے؟ اس کو کچھ لگ گیا ہے، اس کا شوہر مر گیا ہے تو کہ وہ سماج میں نہ بیٹھے؟ یہ وہی ہے رسم. دین نہیں ہے، رسم ہے، بے رحمی ہے یہ. یعنی اس کو احساس جتانا ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ سماج میں بیٹھ سکو. اس سے بڑی بے رحمی کیا ہوگی؟ خاص دن جو عورتوں کے ہوتے ہیں نجاست کے، اس میں اسی ہندوستان میں رسم تھی ہے کہ اگر اس زمانے میں کوئی گلاس پانی کا پکڑ لے تو وہ گلاس نجس، اس کے اندر کا پانی بھی نجس. یہ ہے بے رحمی کی انتہا. آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر ان ایام میں عورت مہندی لگا لیتی ہے تو اس کی نجاست کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. کس نے کہا؟ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ مرض ہے. دین اسلام کہتا ہے حتیٰ عورت کے لیے مستحب ہے کہ ان دنوں اپنے مصلی پر بیٹھے تاکہ اس کی نماز کی عادت ختم نہ ہو. اس لیے کہ 10 دن نماز چھوٹ جائے گی تو عادت پھر نماز نہیں ہوگی اس کی. لیکن بیٹھے اپنی جگہ پر جہاں پر نماز پڑھتی ہے تاکہ اس کی عادت باقی رہے. 7 آیتوں تک قرآن پڑھ سکتی ہے. 7 آیتوں کے بعد قرآن پڑھنا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے. اگر انگلی رکھتی ہے تو حرام ہے حروف قرآن پر، چونکہ نجاست کا عالم ہے. یہ بے رحمی کہاں سے؟ اڈاپٹڈ بے رحمی ہے، یہ دین اسلام کی بے رحمی نہیں ہے. یہ ہندوستان. یہودیت میں چوکا جانتے ہیں نا آپ؟ وہ شادی بیاہ میں چوکا کھینچا جاتا ہے کہ بعض لوگ چونے سے، بعض لوگ آٹے سے کھینچتے ہیں. شادی کے زمانے میں ہوتا ہے. یہودیت میں، دین یہود میں چوکا کھینچا جاتا ہے کہ اس ایریے سے باہر اس زمانے میں عورت نہیں نکل سکتی ہے. خاص برتن ہیں، خاص کپڑا ہے. یہ ہے دین. یہ بے رحمی ہے، یہ دین. جو گناہ نہیں کیا اس نے. عیسائیت میں اگر عورت لڑکا پیدا کرتی ہے تو اس نے ایک گناہ کیا ہے، اگر لڑکی پیدا کرتی ہے تو اس نے 14 گناہ کیے ہیں. اللہ اکبر. یہ بے رحمی ہے. یہ بے رحمی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بچے کی تربیت کے لیے پہلے عورت کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا، تب بچے کی بہترین تربیت ہوگی، تب جوان کی بہترین تربیت ہوگی. رحم دلی کا ثبوت دینا ہوگا. 14 گناہ کیے ہیں اگر لڑکی پیدا کی ہے تو. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے معاشرے کو لڑکی دی ہے. اس لیے کنسیپٹ یہ کہ اللہ نے شرمندہ ہوا ہے، اللہ انسان کو پیدا کر کے. پاک
گناہ کیا ہے. تصور یہی ہے عیسائیت کا کہ بچہ پیدا ہونا گناہ ہے. دین اسلام کہتا ہے گناہ نہیں ہے، بلکہ تولید مثل اور تولید نسل اور معاشرے اور سماج کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ یہ سلسلہ باقی رہے. اور یہ ویسٹرن کلچر جو اپنے آپ کو فیمنزم کہتا ہے، عورتوں اور مردوں کو برابر کے حقوق دینا چاہتا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے جو اس معاشرے میں عورت کو بدنام کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے. دونوں کے برابر کا حق نہیں ہو سکتا. برابر کا حق جو بچہ دودھ پی رہا ہے اس کو آپ چاول دال کھلا دیجئے، برابر کے حقوق دیجئے. اور جو 20 سال کا جوان ہے اس کو آپ دودھ پلا دیجئے، کیا ہوگا؟ برابر کے حقوق دیں گے. برابری کہاں سے کر سکتے ہیں؟ برابری ہر جگہ تھوڑی صحیح ہے. جہاں سب چیز میں مساوات ہو وہاں برابری ہوتی ہے. جہاں تقاضے فرق کرتے ہوں وہاں تھوڑی برابری ہوتی ہے. مرد دن بھر گھر سے باہر رہے اسے بچے کی فکر نہیں ہوتی. عورت آفس میں کام کرنے کے بجائے حیران اپنے بچے کی فکر میں رہتی ہے. اب اسکول سے آ رہا ہوگا، اب کون اسے کپڑا بدلے گا، اب کون اسے نہلائے گا، اب کون اسے کھانا کھلائے گا. یہ فیمنزم کا نظریہ پیش کر کے عورتوں سے کام کروانا آفس میں، بچہ زمین پر ڈال کے بوجھا ڈھو رہی ہے عورت، اور اگر بچہ اس کا رو رہا ہے اور وہ دودھ پلانے کے لیے آتی ہے تو اس کا پیسہ کم کیا جا رہا ہے اس لیے کہ برابر ہے مرد و عورت. یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے عورت کے اوپر. عورت کو بوجھا ڈھونے کے لیے بڑی بڑی عمارتوں کے لیے نہیں رکھا گیا ہے. یہ فیمنزم کا نظریہ، یہ بے رحمی ہے عورت کے ساتھ اور مرد کے ساتھ بھی. آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے، اسی غرب میں عورت کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا. ووٹ دینے کا حق نہیں تھا. آج رائے کی بات کرتی ہے دنیا. یہ پیغمبر اکرم تھے جنہوں نے غدیر کے زمانے میں بھی عورتوں کی بیعت کا انتظام کیا. بیعت رضوان میں بھی پیغمبر اکرم نے، کیسے غدیر میں بیعت ہوئی مولا کائنات کی؟ کون ہے 100 سال تک جو عورتوں کو حق رائے دہی نہیں دیتے، وہ آج عورتوں کے حقوق کی بات کریں گے؟ بیعت مولا کائنات مردوں نے کر لی تھی، آ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا تھا، کافی تھا؟ نہیں، معاشرے اور سماج کا جز ہے عورت. ضرورت ہے کہ عورت بھی بیعت کرے. کیسے بیعت کرے گی؟ ہاتھ کیسے رکھ کے ہاتھ پر؟ کہا ہم طریقہ بتاتے ہیں. ایک بڑا ظرف لاؤ، اس میں پانی ڈالو، زعفران یا زرد قسم کی جو دوسری چیز تھی وہ اس میں ڈالو، یا علی اس میں ہاتھ آپ اپنا ڈالیں. عورتیں اس ظرف میں اپنا ہاتھ ڈالیں، یہی ان کی بیعت محسوب ہوگی. کہ زرد ہاتھ لے کر جائیں تو پتا چلے بیعت غدیر کر کے واپس لوٹی ہیں. 100 سال تک جو لوگ حق رائے دہی نہیں دیتے عورتوں کو، وہ فیمنزم کا نعرہ چھوٹا ڈھونگ ہے. شہوت کا بازار گرم کرنا ہے، اس لیے عورتوں کے لیے یہ سلسلہ قائم کیا. نہیں، 100 سال پہلے غربی دنیا میں جو بھی عورت کی میراث ہوتی تھی وہ اس کے شوہر کی مانی جاتی تھی. جو بھی میراث عورت کی ہوتی تھی کس کی مانی جاتی تھی؟ شوہر کی. باپ سے ملی میراث، اس کا اس میں کوئی حق نہیں. جو کرے گا اس کا شوہر کرے گا. کہیں سے وہ پیسہ کما کے لائی اپنی زحمت سے، وہ بھی اس کے شوہر کا، اس میں اس کو حق ہے. لیکن دین اسلام وہ ہے جس نے میراث کے لیے سیدہ مرضیہ نے اپنی ساری قربانی دے دی.
فقط اس لیے کہ عورتوں کی میراث ختم نہ ہونے پائے. ایسے برے ماحول میں تو ایسے معاشرے میں سماج کیا تشکیل پائے گا؟ تو اب کیا ہوگا؟ اب فیملی سسٹم درہم برہم ہو جائے گا. سسٹم ختم ہو گیا. غربی کلچر جب آیا ہمارے معاشرے میں تو ابھی اس حد تک ہمارا کلچر نہیں خراب ہوا، لیکن آ رہا ہے ایسے ہی کلچر. مغربی دنیا میں اسکولز میں بچوں سے، مسلمان بچوں سے پوچھا جاتا ہے تمہارے باپ کتنے ہیں؟ مسلمان کیا کہے گا بھائی؟ مسلمان سے جب پوچھے گا تمہارے باپ کتنے ہیں تو وہ کیا کہے گا؟ کیا تو مارنے پر تیار ہو جائے گا کہ دیکھیے یہ سوال ہی اس کا کتنا غلط ہے کہ پوچھ رہا ہے کہ تمہارے باپ کتنے ہیں؟ وہ کہتا ہے ایک باپ ہمارے. تو کیا کہتا ہے غربی دنیا کا لڑکا؟ تم بیکورڈ ہو، تمہارے ایک باپ ہے، ہمارے تو دو باپ ہیں. سسٹم ختم ہے، نظام ختم ہے. باپ مر گیا تو بیٹا سوگ نہیں مناتا کہ تم آئے تھے دنیا میں، مر گئے. لیکن جس کتے کو پالا ہے وہ مر جاتا ہے تو 6 مہینے تک اس کا سوگ مناتا ہے. یہ کیا ہے؟ فیملی سسٹم ختم ہے. جس لڑکے کے پاس گرل فرینڈ نہیں ہے وہ بیکورڈ مانا جاتا ہے اسکول میں. جس لڑکی کے پاس بوائے فرینڈ نہیں ہے وہ بیکورڈ مانا جاتا ہے غربی دنیا میں. کیوں؟ اس لیے کہ سسٹم ختم ہو گیا. عورت سے محبت شہوت کے نام میں تبدیل ہو گئی، اپنی ہوس مٹانے کے ذریعے میں تمام ہو گئی. یہ جتنے وومن رائٹس کا نعرہ دینے والے یہ عورت پر اپنی ہوس کو اتارنے والے ہیں. پڑھ لیجیے غربی دنیا کے واقعات. کتنی فیصد لڑکیاں محفوظ رہتی ہیں، کتنی فیصد لڑکیاں 9 سال کے اندر میں محفوظ رہتی ہیں، کتنی فیصد لڑکیاں 9 سال کے بعد محفوظ رہتی ہیں، کتنی 12 سال کے بعد، کتنی 15 سال کے بعد، اور 20 سال تک کتنی محفوظ رہتی ہیں. یہ وومن رائٹس ہے، یہ حقوق نسواں ہے، یہ بے رحمی کا ثبوت ہے جو پیغمبر اسلام اس ماہ مبارک رمضان میں منع کر. بے رحمی عورت کے ساتھ، ظلم ہے عورت کے ساتھ. اور آج ہمارے معاشرے ہندوستان میں بھی اسی کلچر کی طرف جایا جا رہا ہے. قانون پاس کرانے کی کوشش کی جا رہی کہ مرد کا رابطہ باقی رہے، عورت کا رابطہ. یعنی کیا مطلب؟ یعنی نظام اور سسٹم لائف فیملی کا ختم ہو جائے. فیملی نظام جب ختم ہوگا تو خود بخود ایسے ماحول میں پیغمبر اکرم کی حدیث کو اگر آپ کو دیکھ رہے سماج کی تشکیل، ایسے ماحول میں پیغمبر اکرم کی حدیث البنات حسنات والبنون نعما، بیٹیاں نیکی ہیں، لڑکے نعمت ہیں. فالحسنات یصاب علیہا، نیکیوں پر ثواب دیا جاتا ہے. والنعمت یسأل عنہا، اور نعمت کے سلسلے میں سوال کیا جاتا ہے کیسے خرچ کیا. قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ کیسے تم نے نعمت کو خرچ کیا، کیسے نعمت تمہاری صرف ہوئی. لڑکیوں کو پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں کہ نیکی ہے، لڑکی ہوگی تو تمہیں ثواب ملے گا. کیسے جناب ابراہیم نے کنسپٹ پیش کیا. ہر ایک کی تمنا کیا تھی؟ مولانا دعا کر دیجیے لڑکا ہو جائے. جیسے معلوم ہوا کہ لڑکا مل جائے گا تو بس ساری دنیا فتح ہے. لڑکی نہ ہو، کس نے معاشرے کو خراب کیا؟ جناب ابراہیم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا مجھے لڑکی دے. نبی کی تمنا ہے. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام
انا ابراہیم سأل ربہ ان یرزقہ بنتا، جناب ابراہیم نے خدا سے تمنا کی کہ میرے اللہ مجھے ایک لڑکی دے دے. کس لیے؟ تبکی ہے وَتَنْدُبُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، جو اس کے جنازے کی زینت بن سکے. اے میرے اللہ مجھے ایک بیٹی عطا کر دیں جو میرے جنازے پر رو سکے. بیٹی جس سوز و گداز سے جنازے پر روتی ہے، بیٹا نہیں روتا. بیٹی جس درد سے جنازے کی زینت ہوتی ہے، بیٹا نہیں ہوتا. نہ معلوم اس کے خیالات میں کیا کیا ہوتا ہے باپ کے مرنے کے بعد بیٹے کے. میراث اگر زیادہ ہے تو، دکان اگر ہے، بازار اگر ہے، نہ معلوم کیا کیا خیالات میں بیٹے کے آتا ہے. لیکن بیٹی فقط شوق دل سے باپ کی جنازے کی زینت ہوتی ہے. یہ کون ہے؟ یہ دین اسلام ہے، یہ جناب ابراہیم ہے. ایسے بدترین ماحول کے لیے پیغمبر اکرم کیا فرماتے؟ آپ پہچانیے پیغمبر اکرم کی ان حدیثوں کو. بچوں کی تربیت کرنا ہے تو عورتوں سے محبت کرنی ہوگی. کون سی محبت؟ شہوت کی محبت نہیں، تو ظلم ہے. بازار میں جسے دیکھ لیا نامحرم کو، اس کی طرف نگاہ اٹھا لی، کہ نہیں یہ تو شیطان کا تیر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہ رہا ہے آنکھ کے ذریعے سے. یہ محبت نہیں ہے، یہ تو ظلم ہے. تم آج دوسروں کی لڑکیوں کو دیکھو گے، کل تمہاری لڑکیوں کو دیکھا جائے گا. کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آج تم دوسرے کی لڑکی پر بری نگاہ ڈالو گے، کل تمہاری ماں بہنوں پر بری نگاہ ڈالی جائے گی. نہیں، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں حبب الی من الدنیا ثلاث. پیغمبر اکرم ہے، مجھے دنیا کی 3 چیزوں سے محبت ہے. 3 چیزوں سے محبت ہے. کیا ہے وہ 3 چیزیں؟ مجھے دنیا کی 3 چیزوں سے محبت ہے. النساء، عورتوں سے محبت. والطیب، خوشبو سے محبت. وقرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے خون کی یہ چشم، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. یہ کون سی محبت عورتوں سے ہے؟ کس محبت کا تذکرہ ہے؟ آدمی فوراً کہنے لگتا ہے دیکھیے یہاں آئے ہیں عورتوں سے محبت کا تذکرہ کرنے کے لیے. نہیں، اب تک کی جو گفتگو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس سے آپ کو واضح ہو جانا چاہیے کہ کون سا کنسپٹ پیغمبر اکرم سماج و معاشرے میں ڈالنا چاہ رہے ہیں. کہ اگر تم بہترین معاشرہ، آئیڈیل سوسائٹی پیش کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے عورتوں سے محبت کرنی ہوگی. کون سی محبت؟ جو ان کے وقار کا ذریعہ ہو، جو ان کی عزت کا ذریعہ ہو، جو ان کے کھوئے ہوئے حقوق کو لوٹانے کا ذریعہ ہو. اگر تم ان کے کھوئے ہوئے حقوق کو لوٹانے کا ذریعہ بنتے ہو تو یہ بہترین محبت ہے. ان کے اوپر ہونے والے مظالم کا دفاع کرتے ہو تو یہ بہترین محبت ہے. نہیں کہ دوسروں کی طرح فیمنزم کا نظریہ لگا کر تم شہوت کی نگاہوں سے ان کو دیکھو اور اس کا نام محبت دے دو. یہ ظلم ہے. نہیں، اتنی بات نہیں ہے. آگے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اہل بیت اطہار کی محبت کی علامت کیا ہے؟ کہ کل من اشتد لنا حبا، جس کے دل میں ہماری محبت زیادہ ہوگی، اشتد للنساء حبا، جس کے دل میں ہماری محبت زیادہ ہوگی اس کے دل میں عورتوں کی محبت زیادہ ہوگی. وللحلوا، اور مٹھاس کی محبت زیادہ ہوگی. اس لیے کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ محبت کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں وہ مٹھاس کو زیادہ پسند کرتے ہیں. جو لوگ فطرتی طور پر تند مزاج ہوتے ہیں، سخت مزاج ہوتے ہیں، انہیں مٹھاس عام طور پر پسند نہیں ہوتی. روایتیں کہتی ہیں کہ سرکار امام حسین علیہ السلام
جب راہ خدا میں مال خرچ کرتے تھے تو زیادہ تر شکر انفاق کرتے تھے، چینی، شوگر. سمجھ میں آ گئی بات نا؟ لوگوں نے کہا اتنی چیزیں رہتے ہوئے آپ شکر کیوں انفاق کرتے ہیں؟ کہا کیونکہ یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے. اور خدا فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ وہ شے خدا کی راہ میں خرچ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. مما تحبون. کیا سبب ہے؟ بس یہ بات تمام کر دی میں نے. آپ کے ذہن میں اتنی چیزیں تھیں، یہی 3 چیز بچی تھی پیغمبر اکرم کے لیے، چوتھی چیز نہیں تھی. عورتوں سے محبت، خوشبو سے محبت اور نماز سے محبت، چوتھی چیز کچھ بچی نہیں تھی دنیا میں. کیا سبب ہے اس کا؟ آپ بھی سوچئے، ہم کل جواب دیں گے. پیغمبر اکرم نے پوری دنیا سے انہی 3 چیزوں کو کیوں اپنی محبت کا مرکز قرار دیا؟ کیا چیز ان 2 چیزوں میں پائی جاتی ہے؟ کیا راز اس میں نہفتا ہے؟ پیغمبر اکرم ہمارے آپ کی طرح تو ہے نہیں کہ جذبات میں محبت کر بیٹھتے ہیں. کیا ہے سبب؟ کل آپ کے لیے سوال ہے، سوچئے اور پھر ہمیں بھی جواب دیجیے گا. انشاءاللہ ہم بھی کل بتائیں گے آپ کو. اگر ہماری گفتگو سے متعلق کوئی سوال ہے آپ کو تو پوچھ سکتے ہیں. ہمدردی، اچھے سے پیش آنا، تندخوئی نہ کرنا بچوں سے، تند مزاجی سے پیش نہ آنا، غصہ ہے تو گالی گفتہ نہ کرنا. یعنی عرض کیا میں نے کہ بچے وہ نہیں بنتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، بچے وہ بنتے ہیں جو ہم کرتے ہیں. یہ مطلب ہے کہنے کا. رحم، ہمدردی، پیار و محبت بچوں کے ساتھ بچوں کی ترقی کا ذریعہ ہے. بچوں کو انتخاب کا حق دینا. انشاءاللہ یہ بحث آئے گی کیا کیا خصوصیات ہیں پیغمبر اکرم نے. ابھی تو بچوں کے مرحلے سے پہلے ہم نے جو بنیاد ہے، بیس ہے بچوں کی تربیت کی، عورت، اس کے سلسلے میں گفتگو چھیڑی. 1-2 دن اس کا سلسلہ باقی رہے گا، پھر انشاءاللہ بچوں اور جوانوں کے سلسلے میں گفتگو ہوگی اتنے دنوں میں. سوال کرنے کی عادت ڈالیے. سوال کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے. کوئی بھی سوال ہو، یعنی اپنے ذہن کو جب آپ اپیئر رکھیے گا، حاضر رکھیے گا، تو ایسا نہیں بہت ساری باتیں ہماری ایسی ہیں جس میں سوال پیدا ہو سکتا ہے. آپ سوال، بس یہ ہے کہ سوال جو کیجیے وہ موضوع سے متعلق ہو، جو اپنی گفتگو ہو. بقیہ اور سوال بعد میں کر سکتے. اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو وہ بتائے. نہیں ہے؟ خدایا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. ان تمام برائیوں سے دور رکھ جن برائیوں سے اپنے خاص بندوں کو دور رکھنے کا وعدہ کیا. مالک اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں شب قدر کی رحمتوں اور برکتوں اور عظمتوں سے بہرہ مند فرما. ہمیں اسی سال اور ہمیشہ حج بیت اللہ اور رطبات عالیات کی زیارت سے مشرف فرماتا رہے. دہشت گرد گروپ داعش اور اس کے ماننے والوں اور اس کی حمایت کرنے والوں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود فرما. مسلمانوں کی جماعت میں آپسی اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما. ہمیں غیبت کے زمانے میں دوسروں کو اپنا بنانے کی توفیق عطا فرما. اپنے اختلاف سے اپنے درمیان اپنے لوگوں کے درمیان دوری قائم کرنے سے ہمیں دور رکھ. مالک تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. پرچم اسلام کو سربلند، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما. اتباعِ عالیات کی حفاظت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما. وتقبل منا انک انت